بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کے واقعہ کے متعلق سنیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جن سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بڑی والہانہ محبت فرمایا کرتے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میرے چچاؤں میں سے سب سے بہترین چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور آپ سے تو اتنی محبت تھی کہ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد کے اندر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر ملی تو اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا شدید دکھ ہوا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے اشک رواں ہوئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بارے میں اکثر جو ہے ان کی تعریفیں بھی کیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی شانوں سے اور بڑی عظمتوں سے نوازا تھا۔ آپ کو سیر و سیاحت کا بڑا شوق تھا، اور اسی طرح آپ کو شکار کا بھی بڑا شوق تھا۔ ایک مرتبہ آپ اپنے شکار کر کے واپس پلٹ رہے تھے کہ آپ کو راستے میں کسی نے خبر دی کہ تمہارے بھتیجے محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ابو جہل نے بڑی تکلیف پہنچائی ہے اور ان کو زخمی کر دیا ہے۔ جب یہ خبر ملی آپ جلال میں آ گئے اور آپ تیش میں آئے، آپ نے ایک کمان پکڑی اور حرم کعبہ میں پہنچے اور وہاں ابو جہل کا پتہ کیا وہ کہاں ہے، جہاں وہ بیٹھا تھا آپ وہاں پر گئے اور اس کے سر میں ماری اور اس کا سر پھاڑ ڈالا، اور آپ نے وہیں پر کہا تھا کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر ہوں، یعنی میں اپنے بھتیجے کے دین پر ہوں اور میں اس کو حق میں مانتا ہوں اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں، اگر تم سچے ہو تو مجھے مسلمان ہونے سے روک کر کے دکھاؤ۔ ایک روایت میں کچھ یوں پس منظر بھی ملتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں پر جا کر اس کو مارا اور اس کے بعد آ کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے بھتیجے میں نے تمہارا بدلہ لے لیا ہے، اس نے تمہیں مارا تھا میں نے اس کو مارا ہے۔ تو اس وقت آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے چچا جان مجھے اس کی کوئی خوشی نہیں ہوئی کہ آپ نے میرا بدلہ لے لیا ہے، مجھے خوشی تب ہوگی کہ جس رب کو میں مانتا ہوں اس رب کو آپ بھی مانیں، جس رب کو میں مانتا ہوں اس رب کو آپ بھی مانیں۔ اور اس طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کہا تھا ابو جہل سے اگر تم سچے ہو تو مجھے مسلمان ہونے سے روک کر کے دکھاؤ، اور پھر ساری رات جو ہے آپ وہ سوچتے رہے اور شیطان آپ کو وسوسے دلاتا رہا کہ آپ قریش کے سردار ہیں، آپ کا ایک بہت بڑا نام ہے، آپ اگر اپنے دین کو چھوڑ دیں گے لوگ آپ کے بارے میں کیا کیا کہیں گے۔ آپ فرماتے ہیں صبح میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور میں نے سارا ماجرا سنایا تو آقا علیہ السلام نے میرے سامنے اسلام کی حقانیت کو بیان فرمایا، اور اسلام کی حقانیت اور اس کی صداقت کو بیان کیا تو میرے دل میں جو ہے وہ اسلام کی محبت بیٹھ گئی، اور میں نے اس وقت کہا تھا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں اور بے شک بلا شبہ آپ سچے رسول ہیں۔ تو یوں آپ کے ایمان لانے کا یہ واقعہ بنا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے آقا علیہ السلام آپ سے اتنی محبت فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے اور کہا کہ میرے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، بتائیں میں اس کا کیا نام رکھوں۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا میں اپنے چچا سے بڑی محبت کرتا ہوں، تم جو ہے وہ میرے چچا حمزہ کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھو۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ جب آپ جو ہے وہ شہید ہو گئے اور اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ احد والے میدان کے اندر ایک نہر کی کھدائی کی گئی تو وہاں پر چند جو ہے وہ غزوہ احد کے جو شہداء تھے ان کی قبریں کھل گئیں، ان میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بھی تھی، اور بعض لوگوں نے دیکھا اہل مدینہ نے بھی دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جہاں قبر کھلی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم بالکل صحیح سلامت اور تر و تازہ تھا، اور آپ کے جو قبر مبارک تھی وہاں سے خوشبوئیں اٹھ رہی تھیں۔ تو یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، اس انداز میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ اللہ کریم ہم سب کے دلوں کو صحابہ کرام کی محبت سے آباد فرمائے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، چار یاران نبی جنتی جنتی، ہر سب صحابیات بھی جنتی جنتی۔ الحمدللہ۔